اس کے بعد ہے سورۃ الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والی وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا اور اسے سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کیونکہ آپ کسی ایک خاص قوم کے نبی نہیں تھے بلکہ پوری انسانیت کے رسول تھے۔ لوگوں نے اعتراض نہیں کیا یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آپ سے پہلے جتنے رسول تھے الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، سارے رسول کھانا کھایا کرتے تھے اور اپنی ضروریات کے لیے بازاروں میں بھی جایا کرتے تھے۔ بازاروں میں جانا بھی کوئی عیب نہیں اور اپنی ضروریات کی مشاغل میں مصروف ہونا بھی کوئی عیب نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا اور اس رسول نے امت کے قرآن حوالے کیا، اپنی جان کو مصیبتوں اور مشکلات میں ڈال کر، اور وہ امتی جنہوں نے اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ دیا، جب قیامت کا دن ہوگا بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمائے، دور سے آمین کرو۔ ہم سب اس کے امیدوار تو ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ شفاعت کے ساتھ ساتھ قرآن نبی پاک کی شکایت کا ذکر بھی کرتا ہے۔ ہمارا رسول پاک شکایت کریں گے اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج ہم مجبوری طور پہ نگاہ دوڑائیں، باقی کسی پہ تو کیا گلا کرے، مسجدوں میں ہی قرآن نہیں بیان ہو رہا، مساجد میں قرآن کو چھوڑ دیا گیا، عوام میں قرآن کو چھوڑ دیا گیا۔ ہم سارے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 60-70 سال ہے، ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے آخری دفعہ قرآن پاک کی تلاوت ناظر کا مکمل کی، پھر ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ کا مکمل کیا، پھر ہم نے قرآن پاک کی تفسیر کب پڑھی یا کسی سے سنی۔ 70 سال گزار دیے، اگر 50 سال گزار دیے اور ایک دفعہ بھی اللہ کے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا تو معلوم ہوا تو ہم نے بھی تو قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کا پیغام تھا جو اللہ کے بندوں کی طرف آیا تھا، اس کو سمجھنا ہم پر لازم تھا، ہم نے کوئی نہیں سمجھا۔ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارکی قرآن ہو کر۔ ہم آج کیوں خوار ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغام کو ہم نے خود ہی چھوڑ دیا ہے، غیروں پہ تو گلا ہی نہیں ہے، کفار پہ انہیں تو نہیں کرنا تھا۔ ہم مسلمانوں نے کتاب اللہ کے کتنے حقوق ادا کیے، اللہ ہم سب کو کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں، وعباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے، رحمان کے خاص بندے کون ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر سے دور بھاگتے ہیں، اور اگر کوئی جائے متھے لگے سلامتی والی بات کرتے ہیں، رات اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، جب خرچ کرتے ہیں فضول خرچی بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ بیچ میں قائم رہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی پکار نہیں کرتے، زنا بدکاری نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں سن کر مست ہو کر گرتے نہیں ہیں بلکہ ان میں تدبر کرتے ہیں، ان میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے اندر یہ سکتے ہیں یہ جنت کے بالا خانوں کے اندر مہمان ہوں گے اور اللہ ان کا میزبان ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے
انبیاء کے واقعات بطور نقلی دلائل کے پیش کیے ہیں، جن میں پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا جاؤ فرعون کے دربار میں اور اسے بتاؤ کہ تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب انی اخاف ان یکذبون، مجھے ایک تو ڈر یہ ہے کہ وہ میری بات نہیں مانے گا، وہ جھٹلا دے گا۔ فلہم علیہ ذنب فاخاف ان یقتلون، اور میرے قتل کا وہ آرڈر بھی دے چکا ہے، اب مجھے خطرہ یہ ہے کہ میں یوں ہی جاؤں گا تو وہ تو پکڑ کے مجھے قتل کروا دے گا۔ یہ دو باتیں جب موسیٰ علیہ السلام نے کی نا، اللہ نے جواب دیا قال کلا، موسیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکے گا، تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا، آپ جاؤ، میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے دربار میں گئے، قال فرعون وما رب العالمین، اب تو مکالمہ ہوا، اللہ نے ذکر کیا۔ فرعون کہنے کا موسیٰ کون ہے رب العالمین؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ رب العالمین ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، ان کے درمیان جو خلائیں ہیں ان کا بھی رب ہے۔ قال لمن حولہ الا تستطيعون، فرعون اپنے درباریوں سے کہنے لگا سن رہے ہو موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے کہ بندہ بہت انہونی بات کر دے نا، یہ کیا کہہ رہا ہے، سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی بھی کیا ہی عظمت ہوتی ہے، کیا ہی استقامت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں نے نہیں سنا تو میں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب بھی اللہ، تمہارے باپ دادا کا رب بھی اللہ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ یہ بات کہی نا، فرعون کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو رسول بن کر آیا یہ تو مجھے کوئی دیوانہ لگتا ہے۔ جب اس نے دیوانہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اگر تمہارے اندر ذرا بھر بھی عقل ہو تو مشرق کا رب بھی اللہ اور مغرب کا رب بھی اللہ۔ سبحان اللہ، اپنی ذات پہ الزام کو جواب نہیں دیا، لیکن اللہ کی وحدانیت کو ایک بار پھر بیان کر دیا۔ اس نے کہا اس دعوت کو چھوڑ ورنہ جیل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ فرمایا کہ دلائل تم پھر بھی کہاں، کون سی دلیل ہے؟ پھر دو دلیلیں پیش کی جو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک عصا اور ایک ید بیضاء، لاٹھی پھینکی تو سانپ بن گیا، ہاتھ نکالا تو روشن ہو گیا۔ اس نے کہا یہ جادوگر ہے، جادوگروں کو بلائیں گے مقابلہ ہوگا، مقابلہ کروایا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ اب جناب فرعون پھر بھی جب نہ مانا اور بنی اسرائیل پر ظلم شروع کیے، پھر ایک دن آیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا راتوں رات میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ، اور یہ بیان کرنا پیچھا کیا جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا، راتوں رات نکل گئے وہاں سے۔ فرعون کو پتہ چلا کہ لگا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ جناب ہمیں غصہ دلاتے ہیں، خواہ مخواہ بغیر اجازت کے چلے گئے ہیں، اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، بہت ہو گیا جی، یہ بہت جناب آزاد ہو گئے ہیں۔ کہنے لگا سارے چلو سب جاؤ، ایک ایک کو پکڑ کے لاؤ، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، ہم بڑے چوکنے ہیں، ہم کہاں ان کو چھوڑتے ہیں۔ وہ سارا لشکر لے کر نکلا۔ اللہ نے بڑا خوبصورت انداز یہاں اختیار فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کے آگے جا رہا تھا، فرعون اپنے لشکر کو لے کر پیچھے آ رہا تھا، لیکن کوئی رب سے پوچھے تو رب بتائے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، ہم نے اس کو باغات سے، محلات سے، ان چشموں سے، اس عزت والی جگہوں سے نکال دیا، اور ایسا نکالا کہ پلٹ کے آنا پھر نصیب نہیں ہوگا۔ پکڑنے کے لیے نہیں جا رہا تھا، یہ اللہ نکال رہا تھا، جا نکل یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، بس جناب سورج طلوع ہوتے وقت آگے آگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، پیچھے فرعون کا لشکر۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھوڑے ڈرپوک سے تھے، کمزور سے تھے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دو مصیبتیں تھیں، ایک دشمن سخت تھا، دوسرا اپنے ساتھی کمزور تھے۔ اگر اپنے ساتھی تگڑے ہونا جی تو پھر بندہ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ خیر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب دیکھا نا کہ آگے جناب دریا ہے اور پیچھے بے حیا ہے، آگے دریا کی موجیں ہیں
پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، نہ آگے جانے کا کوئی راستہ نہ پیچھے بھاگنے کا کوئی راستہ۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہنے لگے ہارون اور موسیٰ پکڑے گئے ہم، مروا دیا تم نے۔ ادھر غلامی بھی چنگے تھے، چلو کوٹ شوٹ کھا لیتے تھے، رات کو روٹی تو مل جاتی تھی، انا لمدرکون، اب تو نے مروا ہی دیا، نہ آگے جانے کا کوئی راستہ نہ پیچھے جانے کا کوئی راستہ۔ توجہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام کھڑے، دائیں بائیں کا جو ماحول ہے سارا ڈرا ہوا ہے، سب کہتے ہیں پکڑے گئے پکڑے گئے پکڑے گئے، اور ان تمام صداؤں میں اکیلی آواز موسیٰ علیہ السلام کی آئی، قال کلا ان معی ربی، اور کوئی نہیں پکڑے گئے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ میرے ساتھ کون ہے بولو؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فرعون نے قتل کرا دے گا، اللہ نے کہا تھا قال کلا، اب جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کام پکڑ گئے، قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے وہی لفظ بولا، کلا کچھ بھی نہیں ہوگا، ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ وہ ضرور کوئی راستہ بنا دے گا۔ رب کہتا کہ ہم نے موسیٰ سے کہا مار اپنی لاٹھی کو اسی بہتے ہوئی دریا پر، جو ہی موسیٰ کی لاٹھی دریا پر پڑی، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اللہ کی عجیب قدرت ہے، بہتا ہوا پانی ٹھوس بن کر پھٹ گیا اور کھڑا ہو گیا، اور بڑی بڑی دیواریں بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی دریا میں سے پار ہوئے، اور 25 پارے میں ہے فَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی، ہم جب پار ہوں گے نا پانی چڑھ پڑے گا، فرعونی ادھر ہی رہ جائیں گے، ہم پار نکل جائیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہم پار ہو گئے ہیں، پانی اسی طرح کھڑا ہوا ہے، اللہ سے کہا تو نہیں لیکن پانی کی طرف دیکھا صحیح، دل میں خیال ضرور آیا کہ یا اللہ تو چل جانا چاہیے۔ اللہ نے فوراً بتایا فَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس کو کھڑا ہی رہنے دے موسیٰ، تم جاؤ، انہم جند مغرقون، صرف تمہیں پار نہیں کرنا نا، ان بےمانوں کو غرق بھی تو کرنا ہے، ان کو آنے دو۔ پھر وہ آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے غرق کیا پورے لشکر کو۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اس واقعے میں بڑا درس عبرت ہے لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کہا، قوم سے کہا وہ ان کی عبادت میں لگے ہو، لکڑی کے بت بنائے ہوئی ہیں، پتھر کے خدا بنائے ہوئی ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہو، هل يسمعونکم یستدعون او ینفعونکم او یضرون، یہ کوئی سنتے بھی ہیں تمہاری پکارے، یہ تمہیں کوئی نفع نقصان دے بھی سکتے ہیں، کیوں ان کے سامنے جھک رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بات ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نفع نقصان دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، بس وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، باپ دادا اس طرح کرتے تھے اور ہم نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا۔ اکثر شکل کو استعمال ہے، باپ دادا اس طرح کرتے تھے تو ہم نے بھی اسی طرح کر دیا، اور پھر جناب ہم نے عبادت شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا سنو بھائی میرا عقیدہ سنو، فَإِنَّ مَعْبُودٌ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ جو تم نے معبود بنائے ہیں ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق ہے رب العالمین کے ساتھ۔ غور سے غور سبحان اللہ۔ اور آگے اتنے خوبصورت انداز میں رب کا تعارف کروایا، مزہ ہی آ گیا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ہدایت دی، والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہو جاؤں وہ مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور قیامت والے دن مجھے معاف کر کے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کچھ مزید دعائیں ہیں جن میں ایک دعا بھی ہے، اے میرے رب بہت والے جو لوگ ہیں نا ان میں میرا ذکر خیر جاری فرما دے، واجعلنی لسان صدق فی الآخرین، بہت والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما دے۔ دیکھو بھی انسان جو بھی کام کرے کرے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن لوگوں میں اچھا ذکر چھوڑ جانا یہ کوئی کباہت نہیں، یہ اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دنیا میں گواہ ہیں، تاکہ دنیا سے چلا گیا لوگوں نے کہا جا بڑا اچھا نہیں تھا، یہ نیکی کرتا تھا، یہ نیکی کرتا تھا، لوگوں کی گواہیوں پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بعد میں اچھے ایسے کام بندہ کر دیتا ہے کہ لوگ بعد میں یاد کریں، اچھے انداز میں یاد کریں۔ سورہ یاسین ہے نا نَقْتُلُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ،
آگے بھیجا وہ بھی ہم لکھتے ہیں، اور جو پیچھے چھوڑے آسان نشانات وہ بھی ہم نوٹ کرتے ہیں. تو پیچھے اچھے نوٹ چھوڑ کے جانا یہ بھی اللہ والوں کی صفات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما دے. رب نے ایسا جاری کیا آج بھی ہر مومن کہتا ہے کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ایسا ذکر خیر جاری ہوا کہ قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصر میں نے پڑھ چکے ہیں. اللہ کی توحید کی طرف بلایا، قوم نے انکار کیا، اللہ نے برد کیا. اسی طرح قوم عاد کا واقعہ جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا، اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے شرک سے روکا اور بتایا کہ اللہ سے ڈرو. وہ نہ ڈرے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتہ تک مسلسل ہوا چلا کر پوری قوم کو غرق کیا. اس کے بعد قوم سمود کا واقعہ صالح علیہ السلام کا. صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف گئے، انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، وہ نہ مانے. اونٹنی پتھر سے نکالی بطور معجزہ کے، ان ظالموں نے اس کو بھی مار ڈالا. اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا. پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ، بدکاری کرتے تھے شرک کے ساتھ ساتھ. لوط علیہ السلام نے منع کیا، پاس نہ آئے. اللہ نے پتھروں کی بارش برسا کے غرق کر دیا، تباہ کر دیا. آخر میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے. نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. لے کر جبرائیل امین آئے. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. جس کے قلب پر نازل کیا وہ رسول امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ کا نام شعراء ہے. پتہ کیوں؟ وہ کہتے تھے یہ شاعروں کا کلام ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شاعروں کی اتباع کرنے والے تو بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میرے نبی کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان علی جیسے ہوتے ہیں. شاعروں کے ساتھ ایسے لوگ نہیں ہوتے. اس کے بعد سورۃ النمل ہے. نمل کا معنی چونٹی. کیا معنی؟ چونٹی کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. یاد رہے نا سارے ساتھی بولتے نہیں. اللہ کرے جو سو جائے نا اس کی تمیز سے چونٹی گھس جائے تاکہ پھر اس کو آنکھ کھول جائے. زور سے آمین. سارے کہتے ہیں چونٹی گھس جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند ہے، پتہ نہیں چلے کون سی بات آمین کہہ رہا تھا یا نہیں کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے جو سو جائے تو جاگ رہے ہیں ان کو اللہ بچائے. چونٹی کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا. بھائی علم دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اس لیے طلبا رب زدنی اللہ سے علم کے اضافے کی دعا مانگو. علم دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا اور اسی علم میں خود کو کہا کرتے تھے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی. سبحان اللہ. پرندہ بولے جناب اللہ کا نبی سمجھ جائے کہ یہ کیا بول رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جن بھی، انسان بھی، پرندے بھی. اللہ فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل. ایک دن کا واقعہ کچھ یوں ہوا، حضرت جناب چیونٹیوں کے علاقے میں گئے. جہاں پہ چیونٹیاں ہوتی ہیں نا وہاں سب سے بڑا اچھا ہوتا ہے. چیونٹیوں کے علاقے میں وہ کھاد ایسا ڈھلتی ہیں. چیونٹیوں کے علاقے میں حضرت گئے جناب اور حضرت کا لشکر آ رہا ہے. چیونٹیاں پیر گھوم پھر رہی ہیں. قالت نملۃ. ایک بڑی چیونٹی جو ان کی سردارنی تھی وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں، اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. تمہیں سلیمان اور لشکر، اس کا لشکر رون نہ ڈالے. اور ان بیچاروں کو کیا پتا چلے گا کہ قوم کے نیچے کی چیونٹی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اور جو کرنا ہے اس میں دو باتیں ہیں. ساتھی دیوار کے ساتھ لگے ہیں تھوڑا آگے آیا بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ. تو وہاں اپنی دیوار کے ساتھ لگا ہونا اچھا نہیں لگتا. ان کی جوانی مشکوک ہو جائے گی، باقی عورتوں کی بات نہیں. ایسا نہ کوئی بندہ دیکھ لے اور تصویر بنا لے اور جناب فیس بک پہ ڈال دے کہ بندہ جو ہے نا بیچارہ ایک کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا ہے. بہت زیادہ سبحان اللہ. جوانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بیمار ہے وہ بے شک کر لینا باقی آتا ہے. اس طرح ثواب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی بنتا ہے. اور جب اللہ کے قرآن کی بات ہو رہی ہو نا پھر کسی اور طرف دھیان کرنا بھی نہیں چاہیے. اور جائز نہیں ہے، بندہ گناہگار ہوتا ہے. تو سب سے عمدہ کلام میرے رب کا کلام ہے. بہت بے شک. خیر جی حضرت گئے جناب چیونٹیوں کے علاقے میں. چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ.
سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو کیا پتا کہ پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ دو باتیں جناب، ایک تو چیونٹی کی بات اللہ نے حضرت کو سنا بھی دی، سمجھا بھی دی۔ دوسرا، چیونٹی جو یہ کہہ رہی ہے نا کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس میں ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے صحابہ کی عظمت بیان کر رہی ہے کہ جان بوجھ کر وہ پاؤں نہیں رکھیں گے۔ ان کو کیا پتا کہ پاؤں کے نیچے کوئی آ رہی ہے، کیونکہ پاؤں کے نیچے پردہ ہے اور پردے کے نیچے جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ پردوں کے پیچھے کوئی نہیں جاننے والا۔ یہاں پر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جواہر القرآن میں لکھی ایک بات بڑی مزیدار ہے۔ فرماتے ہیں چیونٹی بھی جانتی ہے کہ نبی کے صحابہ اتنے صاف ہوتے ہیں کہ ظلم کرتے ہوئے چیونٹی پر بھی پاؤں نہیں رکھتے، ظلم کرتے ہوئے ظالمانہ طور پر ناحق چیونٹی کو بھی نہیں مارتے۔ ارے جو ناحق چیونٹی پہ پاؤں نہ رکھتے ہوں وہ نبی کے خاندان کا حق کیسے بسر کر جاتے ہیں؟ بات کو جو کرنے والی ہو، کہتے ہو جناب نعوذ باللہ ابو بکر و عمر سارا حق کھا گئے حضرت فاطمہ کا، فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ تو چیونٹی پر بھی پاؤں نہیں رکھتے۔ خیر حضرت کو جب یہ پتہ چلا فوراً کیا کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے میرے رب مجھے توفیق دے تاکہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، جو نعمت تو نے مجھ پر کی ہے، میرے ماں باپ پر کی ہے، اور نیک اعمال کی توفیق دے اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ پھر حضرت نے جہاں جائزہ لیا پرندوں کا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں میں غور جو کیا تو ہدہد نہیں تھا۔ ہدہد جانتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ اردو میں کہتے ہیں ہدہد، پنجابی میں کہتے ہیں چڑی لوہار، چڑی ترکھان بھی کہتے ہیں جی، ہاں، اور پرسنل بولا چاہتا ہی میرا خیال کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی، وہی پگڑی والا پگڑی تو بولے مانتے ہیں نا۔ خیر وہ ہدہد جناب وہ غیب ہے، حضرت کے جو درباری تھے ان میں وہ بھی تھا، وہ غیب ہے، چھٹی بھی اس نے لی کوئی نہیں۔ حضرت کو آیا غصہ، پوچھے بغیر کیوں چلا گیا، کوئی ضروری کام تھا بتا کے جاتا۔ حضرت نے فرمایا اس کو واپس آنے دو، یا تو میں اسے ذبح کر دوں گا یا اسے سخت سزا دوں گا تاکہ آئندہ بغیر اجازت کے نہ جائے۔ تو مکہ سا غیر بعید، حضرت کی غصے کا اظہار فرما رہے تھے، تھوڑی دیر گزری کہ حضرت صاحب تشریف لے آئے، حضرت ہدہد صاحب تشریف لے آئے۔ حضرت اسی غصے میں پوچھتے ہیں اور تو کہاں گیا تھا؟ اور ہدہد تو کہاں گیا تھا؟ ہدہد نے جو جواب دیا نا جی، اتنا فٹ جواب دیا اور اتنا مزے کا جواب دیا کہ حضرت کا سارا غصہ ہی ٹھنڈا ہو گیا اور حیرانگی کے اندر تبدیل ہو گیا۔ ہدہد سے حضرت پوچھتے ہیں وہ تم کہاں گیا تھا؟ حضرت نے کہا حضرت جی غصہ نہ کرو، احط تو بما لم تحط بھی، میں وہاں گیا تھا جہاں ابھی تک آپ نہیں گئے، جہاں ابھی تک آپ غور سے بولا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، ہوگا کوئی پیر جتر لا لگا میں نہیں گیا، اللہ کے نبی سبحان اللہ، اللہ کے سچے نبیوں کی سچی بات ہے۔ حضرت کا غصہ ختم ہو گیا، حیرت میں حیرانگی کے اندر کیفیت پر بدل گئی۔ حضرت نے پوچھا وہ خیر ہوگی کہنے کا قدرت کدھر گیا تھا تم؟ اس نے کہا حضرت یہ کہ میں اڑتا گیا اور اڑتا گیا اور اڑتے اڑتے دور ہی نکل گیا، سبا کے علاقے میں جا پہنچا۔ حضرت جی وہاں میں نے دو بڑی عجیب باتیں دیکھی۔ کتنی عجیب باتیں؟ ایک تو بات میں نے یہ دیکھی حضرت جی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کرتے ہیں۔ یہ پرندہ بھی اس شرک پر حیران ہوتا ہے کہ اللہ کا سجدہ چھوڑ کر کوئی غیر اللہ کا سجدہ کرے۔ ایک تو حضرت جی میں نے یہ عجیب بات دیکھی، اور ایک اور عجیب بات یہ دیکھی کہ وہ جناب بڑے بڑی مچھاں والے سارے تلے بیٹھے ہیں، عورت کو اس نے تخت پہ بٹھایا ہوا ہے، سمجھے؟ ملکہ کون ہے جی؟ اور عورت ان کی سردارنی ہے، بادشاہ ہے، ملکہ ہے، وہ سارے جناب مچھے کے ساتھ نیچے بیٹھے ہوئی ہیں۔ حضرت یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے جی کہ جناب اور حکمران؟ پرندہ بھی حیران ہوا، پرندے کو کیا پتا تھا کہ جناب 2022 میں کیا ہونے والا ہے۔ خیر یہ دو باتیں اس نے کہی تو آپ کو جگہ بھی ہوئے ہے لطیفہ، لیکن ہے اسی سے متعلق۔
سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نا ایک بات مشہور ہے. ایک دفعہ چڑا بیٹھا تھا چڑیا کے ساتھ, اوپر سے باز گزرا. چڑے نے جب باز کو دیکھا نا چڑیا سے کہنے لگا باز ہے نا اس سے میں بڑا غصہ آتا ہے, دل کرتا ہے اس کے پر توڑ دوں, پنجے توڑ دوں, سیڑھی کھول کے ادھر سڑ دیں, بڑا غصہ آتا ہے. پھر میں ترس کر جانا خیر اللہ کی مخلوق کو بنا دے. کون کیا ہے چڑا, کس کے لیے کتنے باز کتنے چڑا بیچارا. بعد نے یہ بات سن لی, بعد نے سلیمان علیہ السلام کو جا کر شکایت کی, حضرت جی یہ چڑا جڑا ہے نا یہ بہت ڈاکٹر درد ہے, اس کو سمجھاؤ, اگر اس نے دوبارہ ایسی بات کی نا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. آج تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت نے چڑے کو بلایا, بڑا چڑیا تو پتا چلا تم اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. اس نے کہا جی کی ہے جی, کیوں کی ہے جی؟ انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کروں گا جی, معافی چاہتا ہوں جی. حضرت پتا چلا معافی ہے, آئندہ ایسی بات نہیں کرنی. جب معافی تلافی ہو گئی چڑے نے کہا حضرت جی میں معذرت تو کر لی ہے, میں پھر بھی کرتا ہوں, لیکن ایک میرا سوال بھی ہے, اس بات سے پوچھو جو شکایت لگا رہا ہے. میں جب یہ بات کر رہا تھا میں کہاں بیٹھا تھا؟ چڑی کے پاس بیٹھا تھا. چڑی نے بولتا ہے کہ میں ٹاٹا نہ کرے پھر کتنے کرے, ٹیبل کے پاس بیٹھ کے تو باتیں کر رہے ہیں. اگر گھر کے اندر بھی بندہ ٹاٹا نہ کرے پھر کہاں کرے؟ تھوڑا بہت پانے دیا کرو باقی, اور ہم نے تو کیا کرنا ہے, ہم کوئی بات نہیں کیا کر سکتے ہیں. خیر حضرت نے بتایا ہو تو کہتا ہے جناب وہ چڑی ادھر تخت پہ بیٹھی ہے اور جناب باقی جناب نیچے بیٹھے ہیں اور سورج کا سجدہ کرتے ہیں. اچھا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹ کہا. حضرت نے خط لکھا, یہ میرا خط لے جا اور خط ان کو دے کر آ. پھر دیکھو خط کا جواب کیا دیتے ہیں. خط حضرت نے لکھا, حضور صاحب خط لے کر گئے, اس ملکہ بلقیس کو جا کر دیا. خط میں حضرت نے کیا لکھا تھا, انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں جی بسم اللہ سے بھی پہلے اپنا نام بتایا, بسم اللہ سے بھی پہلے اپنا نام بتایا. تعارف پہلے ضروری ہے. ہمارے کئی ساتھی فون کرتے ہیں, السلام علیکم جی کون جی, اچھا پہچانو نا جی, نہیں بتاتے نام. جی میں نہیں پہچانا, ہمارا نام بتا دیں, نہیں دماغ پہ زور دو نا, کرتے ہیں سر. حالانکہ بالکل غلط طریقہ ہے. سنت طریقہ کیا ہے, پہلے تعارف کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما دے, باہر سے بس تک ہوئی. آپ نے پوچھا کون ہے, باہر کون ہے, کہا جی انا, میں ہوں جی. آپ کو اتنا غصہ آیا, فرمایا انا کیا ہوتا ہے, اپنا نام بتاؤ تو میں فلاں شخص ہوں. اپنا تعارف کرو, پہلے بندہ تعارف کروائے پھر بعد میں بات کرے. کسی کو کال کریں, کسی کو میسج کریں, کسی کو خط لکھیں. انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ سے پہلے اپنا تعارف کروایا. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. خط تیرے پاس پہنچے نا, آگے اگڑنا نہیں ہے, مسلمان بن کر آ جاؤ میرے پاس. میں میرا بادشاہ نہیں ہوں, میں اللہ کا رسول بھی ہوں, میں رب کی دھرتی پر رب کا نظام چاہتا ہوں. خط اس کے پاس گیا, اس نے جناب خط دیکھا, ہے تو کسی بادشاہ کا, اللہ کا نام بھی ہے, بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہے. اس نے جناب اپنے درباریوں کو بلایا, مشورہ کرنے لگی. یہ خط آیا ہے, کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو بڑے جنگجو ہیں, تو آپ حکم کریں, ہم جا کے ٹکرا جائیں گے. سلیمان کون ہوتا ہے آپ کو خط لکھنے والا؟ ہماری فوج ہے, ہمارے پاس طاقت ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. جب انہوں نے خوب پڑھ کے ماری نا, وہ خاتون سمجھدار تھی, انہوں نے کہا پڑھ کے رہنے دو. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها. بادشاہ جب آتے ہیں جب جنگیں ہوتی ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ واقعی اللہ کا رسول ہے یا نہیں ہے. پہلے یہ تو تحقیق کرو, جنگ کے لیے فٹافٹ بندہ تیار نہیں ہو جاتا. میں اس کی طرف بھیجتی ہوں تحفے. کیا بھیجتی ہوں, کیا بھیجتی ہوں, گھڑی کا تحفہ, پر تحفہ بھیجتی ہوں. بادشاہ تو بھیجتے رہتے ہیں, میں بھیجتی ہوں تحفہ اور مال. اب دیکھتی ہوں کہ اس تحفے کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے. اگر تحفہ اس نے کر لیا قبول, تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی
وہ بھی دنیا کے عام بادشاہوں کی طرح ہے، لالچی ہے، بس اور بادشاہ دے کے اس کو ذرا خوش کر لیں گے، نہ ہو تو جنگ کر کے ہم جیت جائیں گے۔ لیکن اگر اس نے تحفہ قبول نہ کیا اور اس نے اسلام پر ہی زور دیا تو معلوم ہوگا وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، پھر اس کے ساتھ ٹکرانے کا فائدہ نہیں ہے، پھر اس کی اطاعت ہی کرنی پڑے گی۔ بڑی اچھی اسے تجویز تھی۔ اب اس نے جناب مال شال اکٹھا کیا، تب بھیج دیا جاؤ یہ سلیمان علیہ السلام کو پہنچاؤ۔ اب جناب وہ آئے مال لے کر، حضرت نے فرمایا تم دور نے بھی مال تو مجھے مال کے ذریعے خوش کرنا چاہتے ہو؟ مجھے جو رب نے دیا وہ مال بہت بہتر ہے، میں نے اسلام کی تمہیں بات کی ہے، اسلام قبول کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ واپس لے جاؤ، مال نہیں چاہیے مجھے۔ اب وہ واپس لے گئے، اس کو بتایا، اس نے سمجھ گئی کہ اللہ کا رسول ہے، اب ان کی اطاعت ہی کرنی چاہیے، جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ وہاں سے روانہ ہوئی لشکر کے ساتھ جنا، حضرت کو اطلاع ہوئی، حضرت نے درباریوں سے کہا اے میرے درباریوں، کون ہے تم میں سے جو جائے اور اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کر لے آئے؟ وہ یہاں بعد میں پہنچے، تخت اس کا پہلے پہنچ جائے۔ ایک جن بولا، تو نے کہا میں لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے۔ دیکھو محفل برخاست ہوتی ہے، ہر ایک ابھی ہم بیٹھے ہیں، آدھے گھنٹے بعد برخاست ہو جائے گی، ہر ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے، اب اس میں گھنٹہ ہے 2 گھنٹے جو بھی آپ پہنچنے سے پہلے پہلے۔ حضرت خاموش ہوئی، لیکن حضرت چاہتے تھے کہ اس سے بھی جلدی ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا پلک چھپکنے کی دیر میں، سپیڈ میں لے آؤں۔ ابھی شخص کون تھا؟ مشہور روایات میں ہے، مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ آصف نام کا ایک حضرت کا درباری تھا، کرامت لے آیا، تو کرامت کی پر حق ہے، کرامت کا کوئی انکار نہیں، لیکن بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ علم من الکتاب، کیونکہ کتابیں لے کر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، تو کتاب کا علم سب سے زیادہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس ہے، اور جبرائیل علیہ السلام چونکہ فرشتے ہیں اور ان کو اللہ نے طاقت بھی دی ہے، پر جو بھی لے کر آیا، ایک پلک جھپکنے کی دیر لگی کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت سلیمان کے محل میں پہنچ چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فلما رأوا مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ اب اگر دنیا دار آج کل کے بادشاہوں کو حضرت دیکھ رہے کہ میری طاقت میں نے کیسے منگوایا، نہیں، حضرت نے کہا هذا من فضل ربی، میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یبلونی اشکر ام اکفر، وہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ خیر، حضرت نے کہا اس کے آنے سے پہلے ایک کام کرو، نکّروا لہا عرشاں، اس کے تخت میں تھوڑی تبدیلی کرو، ادھر والا موتی ادھر لگاؤ، ادھر والا ادھر، تھوڑا ہولیا تھوڑا چینج کرو اس کا۔ وہ آئے آگے پہچانتی ہے یا نہیں، ایک تو یہ کام۔ دوسرا کام یہ کرو کہ یہ دروازے کے بارے میں یہاں پہ ایک نیچے پانی ڈالو اور اوپر شیشے کا فرش لگاؤ۔ اب ظاہر بات نیچے پانی ہو اور اوپر شیشہ ہو، اوپر سے یوں لگتا ہے نا پانی ہے۔ یہ 2 کام حضرت نے کروایا۔ وہ آئی اور یوں ہی جناب اس میں شیشے والے فرش سے گزرنے لگی، اس نے کپڑا اٹھایا، جیسے عموماً بندہ پانی سے گزرتا ہے تو کپڑا سمیٹتا ہے، اس نے کپڑے سمیٹے۔ حضرت نے فرمایا انہ صرخ ممرۃ بالقواریر، پانی کوئی نہیں ہے، یہ تو شیشے کا فرش بنا ہوا ہے۔ حضرت نے بڑی حکمت کے ساتھ سمجھایا، جیسے تجھے فرش کو سمجھنے میں دھوکہ لگا ہے ایسے ہی تجھے معبود کے سمجھنے میں بھی دھوکہ لگ گیا ہے۔ جیسے شیشے کے فرش کو تو پانی سمجھ رہی ہے، ایسی روشنیاں بکھیرنے والے سورج کو تو معبود سمجھ بیٹھی ہے۔ جیسے یہ پانی کا تالاب نہیں، ایسے وہ تیرا معبود بھی ٹھیک نہیں۔ پھر تخت ہاکذا عرشک، اس تخت کو دیکھ، تیرا تخت اسی طرح کا تھا، وہ دیکھے گئی چیزیں تو ہوئی ہیں لیکن آنکھیں پیچھے لگی ہوئی، سمجھے ہیں تو وہی چیزیں۔ بڑا اس نے سمجھدار تھی، بڑا اچھا جواب دیا، کہنے لگی کأنہ ہوا، ہوئی ہے، لگتا تو ہوئی ہے۔ اب جناب حضرت نے خیر اسے سمجھائی بات، اس نے کہا اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں اسلام لاتی ہوں، ایمان قبول کرتی ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العزت کے آگے۔ اس کے بعد 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے، بس اس کا صرف 2-3 رکوع پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں۔ 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع مسئلہ الہ بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ بولو جی، مسئلہ لا الہ الا اللہ۔
مت سے بولو تھوڑا سا میں اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے کہ میں آج دن کو سویا نہیں ہوں. میں ابھی گیا تھا سفر کوٹ کی سکتی اور ابھی وہاں سے 10 منٹ پہلے سیدھا ادھر پہنچا ہوں اور آپ اس کا لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں جیسے لگتا ہے بالکل کئی دنوں سے جناب آپ بیچارے گندم کاٹ کاٹ کے تھکے ہوئے ہیں. محبت سے بولو لا الہ الا اللہ. یہ ہے مسئلہ الہ جو تمام مسائل کی بنیاد ہے, اصل اصول ہے, سارے اصولوں کی بنیاد ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, قرآن کریم میں یہ بات نہیں بھولنا, قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ نے مسئلہ الہ بیان کیا وہاں اللہ نے الہ کی 2 صفتوں کا بیان کیا. کتنی صفتوں کا بیان کی؟ نمبر 1 قدرت, نمبر 2 علم. قدرت اور علم یہ 2 صفتیں ہوں تو الہ بنتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے نماز پڑھی, ہم نے روزہ رکھا, ہمارے الہ کو علم ہونا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, جس کے لیے میں نے روزہ رکھا. ہمارے الہ کو علم ہونا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے, میرا سجدہ کر رہا ہے. ہمارے الہ کو قدرت ہونا ثواب یا عذاب دینے کی. یہ 2 صفتیں ہوں, علم اور قدرت, جس کے اندر وہ الہ بنتا ہے. اور یہ 2 صفتیں جس میں نہ ہو وہ الہ نہیں بن سکتا. اور اگلی بات اس میں کیجیے, علم اور قدرت کا عقیدہ اللہ کے لیے رکھ کر کوئی عمل کروں تو اللہ کی عبادت, اور یہی عقیدہ کسی اور کے لیے رکھ کے کروں تو اس کی عبادت کروں. مثال کے طور پہ میں کرتا ہوں اللہ کے لیے کوئی عمل, اللہ جانتا بھی ہے, اللہ قدرت والا بھی ہے, اللہ کی عبادت ہے. کوئی سبیل میں لگائے تو کسی اور بزرگ ہستی کے نام کی, چاہے وہ انبیاء میں سے ہوں, چاہے اولیاء میں سے ہوں, چاہے صحابہ میں سے ہوں, چاہے اہل بیت میں سے ہوں, ان کے نام کی سبیل لا کر کروں. بس جی حضرت دیکھ بھی رہے ہیں اور حضرت جناب میرا بیڑا پار بھی کر دیں گے. یہ علم اور قدرت والا کتاب ادھر بن گیا یا نہیں بن گیا؟ اس سے بچانا ہے. اب سنیے ذرا مسئلہ الہ, دونوں صفتیں بیان ہوگی, پہلے قدرت پھر علم. امن خلق السماوات والارض, ہے سماعی انداز, بڑا پیارا انداز ہے, آپ نے ساتھ ساتھ میرا ساتھ دے لیں. امن خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور کس نے بنایا زمین کو. وانزل لكم من السماء ماء, آسمان سے بارش کس نے برسائی. فانبتنا به حدائق ذات بهجة, رب کہتا ہے رونق والے باغ ہم نے اگائے ہیں. ما كان لكم ان تنبتوا شجرا, تم تو سارے مل کر ایک درخت بھی نہیں اگا سکتے. جب یہ سارے کام میں نے کیے ہیں تو پھر بتاؤ انصاف کے ساتھ, الہ مع اللہ, کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ اور؟ بولو جی, بہت سے بولو. پھر اللہ اور سوال کرتے ہیں, امن جعل الارض قرارا, زمین کو قرار والا کس نے بنایا. وجعل خلالها انہارا, بیچ میں نہریں کس نے بنائی. وجعل لها رواسیا, پہاڑ کس نے بنائے. جعل بین البحرین حاجزا, 2 دریاؤں کے بیچ میں قدرت کا پردہ کس نے لگایا. بتاؤ الہ مع اللہ, ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ؟ پھر اللہ اور سوال کرتے ہیں, امن یجیب المضطر اذا دعاه, جب بندہ مجبور ہو جائے اور مجبور ہو کر پکارے, بے قرار ہو کر پکارے, مجبور کی پکاروں کو سننے والا بولو کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ, کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ اور الہ؟ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں, امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر, جب لوگ پھنس جائیں جنگلوں میں یا سمندروں کے اندھیروں میں, ان کو راہ لگانے والا کون ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ, ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ اور کرنے والا؟ امن یبدأ الخلق, پہلی بار پیدا کرنے والا کون, پھر لوٹانے والا کون, رزق دینے والا کون, ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ؟ اور یہ دلائل دے کر اللہ چیلنج دیتے ہیں, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, تم بھی کوئی دلیل پیش کرو اگر کسی کے پاس ہے. اگر کوئی اور کسی نے درخت پیدا کیا تو بتائے یہ درخت اللہ نے نہیں بنایا, کسی اور نے بنایا. کسی زمین کے حصے پر ہاتھ رکھ کر کوئی بتائے کہ یہ ٹکڑا اللہ نے نہیں بنایا, نعوذ باللہ کسی اور نے بنایا. رب کہتا ہے جب میرے علاوہ ایک دن کا کسی نے نہیں بنایا, جب میرے علاوہ ریت کا ایک ذرہ کسی نے نہیں بنایا, درخت کا ایک پتا کسی نے نہیں بنایا, پہاڑ کا ایک ٹکڑا کسی نے نہیں بنایا, تو پھر میرے علاوہ الہ اور معبود کی اور کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہ ہوئی قدرت. پھر آگے اللہ نے علم کو کہا, قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب,
الا اللہ، دوسری بات علم کی بھی کرتے میرے نبی، اور بتا دیں آسمانوں والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے، اور کس بات کو نہیں جانتے؟ فرمایا الغیب، غیب کو نہیں جانتے، الا اللہ، جانتا ہے تو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ۔ علم والا بھی جب وہ ہے، قدرت والا بھی وہ ہے، پھر الہ بھی صرف اسی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ القصص سے انشاء اللہ